بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 7 نومبر 1902 بمقام بٹالہ۔ توحید پسند ہندو لالا کہن چند صاحب مختار عدالت بٹالہ نے آپ سے الہام انت منی و انا منکا کی تشریح و تفسیر کے متعلق سوال کیا۔ حضرت مسیح پاک نے فرمایا، اس کا پہلا حصہ تو بالکل صاف ہے کہ تو جو ظاہر ہوا یہ میرے فضل اور کرم کا نتیجہ ہے۔ جس انسان کو خدا تعالی معمور کر کے دنیا میں بھیجتا ہے اس کو اپنی مرضی اور حکم سے معمور کر کے بھیجتا ہے، جیسے حکام کا بھی یہ دستور اور قاعدہ ہے۔ اب اس الہام میں جو خدا تعالیٰ فرماتے ہیں انا من کا، اس کا یہ مطلب اور منشا ہے کہ میری توحید، میرا جلال اور میری عزت کا ظہور تیرے ذریعے سے ہوگا۔ ایک وقت آتا ہے کہ زمین فسق و فجور اور شر و فساد سے بھر جاتی ہے۔ لوگ اسباب پرستی میں ایسے فنا اور منمک ہوتے ہیں کہ گویا خدا کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ ایسے وقتوں میں خدا تعالیٰ اپنے اظہار کے واسطے ایک بندہ اپنی طرف سے بھیج دیتا ہے۔ ہندوؤں نے جو اوتار کا مسئلہ مانا ہے یہ بھی اسی کا ہم رنگ ہے، گویا خدا تعالیٰ ان کے اندر مجازی طور پر بولتا ہے۔ اس زمانے میں اسباب پرستی اور دنیا پرستی اس طرح پھیل گئی ہے کہ خدا تعالیٰ پر بھروسہ اور ایمان نہیں رہا۔ دہریت اور الحاد کا زور ہے۔ جو کچھ حالت اس وقت زمانے کی ہو رہی ہے اس پر نظر کر کے کہنا پڑتا ہے کہ زمانہ بزبان حال پکار رہا ہے کہ کوئی خدا نہیں۔ عملی حالت ایسی کمزور ہو گئی ہے کہ کھلی بے حیائی اور فسق و فجور بڑھ گیا ہے۔ یہ ساری باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ دلوں سے خدا تعالیٰ پر ایمان اور اس کی ہیبت اٹھ گئی ہے اور کوئی یقین اس ذات پر نہیں۔ ورنہ کیا بات ہے کہ انسان کو اگر معلوم ہو جاوے کہ اس سوراخ میں سانپ ہے تو وہ کبھی اس میں اپنا ہاتھ نہیں ڈالتا۔ پھر یہ بے حیائی اور فسق و فجور، اتلاف حقوق جو بڑھ گیا ہے، کیا اس سے صاف معلوم نہیں ہوتا کہ خدا تعالیٰ پر ایمان نہیں رہا؟ یا یہ کہو کہ خدا گم ہو گیا ہے۔ اس وقت خدا تعالیٰ نے اپنے ظہور کا ارادہ فرمایا اور مجھے مبعوث کیا، اس لیے مجھے کہا انت منی وانا من کا، اور اس کے یہی معنی ہیں کہ میرا جلال اور میری توحید و عظمت کا ظہور تیرے ذریعہ ہوگا۔ چنانچہ وہ نصرتیں اور تائیدیں جو اس نے اس سلسلے کی ہیں اور جو نشانات ظاہر ہوئے ہیں وہ خدا تعالیٰ کی ہستی، اس کی توحید اور عظمت کے اظہار کے ذریعے ہیں۔ یہ امر کوئی ایسا امر نہیں کہ مشتبہ یا مشکوک ہو، بلکہ تمام مذاہب میں مشترک طور پر پایا جاتا ہے کہ ایک وقت خدا تعالیٰ کے ظہور کا آتا ہے اور ایک وقت ہوتا ہے کہ خدا اس وقت گم ہوا سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اس کی ہستی اور توحید اور صفات پر ایمان نہیں رہتا اور عملی رنگ میں دنیا دہریہ ہو جاتی ہے۔ اس وقت جس شخص کو خدا تعالیٰ اپنی تجلیات کا مظہر قرار دیتا ہے وہ اس کی ہستی، توحید اور جلال کے اظہار کا باعث ٹھہرتا ہے اور وہ انا من کا مصداق ہوتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ خدا تعالیٰ کو کسی ذریعے کی کیا ضرورت ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ سچ ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر اس نے اس عالم اسباب میں ایسا ہی پسند فرمایا ہے۔ دیکھو، پیاس لگتی ہے یا بھوک لگتی ہے، مگر یہ پیاس اور بھوک پانی اور کھانے کے بغیر فرو نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جس قدر قوتیں اور طاقتیں اور ان کے تقاضے ہیں وہ اسی طرح پورے ہوتے ہیں۔ دنیا کی تمدنی زندگی کی اصلاح اور انتظام کے لیے اس نے بادشاہوں اور حکومت کے سلسلے کا نظام رکھا ہے جو شریروں کو سزا دیتے اور مخلوق کے حقوق، ان کے جان و مال اور آبرو کی حفاظت کرتے ہیں۔ خدا خود اتر کر تو نہیں آتا، حالانکہ یہ سچ ہے کہ وہی حفاظت کرتا ہے اور شریروں کی شرارت سے بچاتا اور محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح روحانی نظام کے لیے بھی اس کا ایسا ہی قانون ہے، سچی پاکیزگی اور طہارت، اور وہ ایمان جس سے معرفت، بصیرت اور یقین پیدا ہو خدا کی طرف سے آتا ہے اور اس کا معمور لے کر آتا ہے، اور وہ ذریعہ ٹھہرتا ہے خدا کے جلال اور عظمت کا۔ اور وہ اس وقت آتا ہے جب دنیا میں سچی پاکیزگی نہیں رہتی اور خدا تعالیٰ سے دوری اور بعد ایسا ہوتا ہے کہ گویا خدا ہے نہیں، اور جب دنیا کے ہاتھ میں صرف پوست رہ جاتا ہے اور مغز نہیں رہتا، تب خدا تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ذریعے اپنا ظہور فرماتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں اس نے مجھے بھیجا ہے، اس لیے مجھے مخاطب کر کے فرمایا انت منی وانا من کا۔ بابو
کہن چند صاحب نے عرض کیا آپ نے اپنے رسالے میں اور معنی کیے ہیں؟ اس پہ فرمایا ہم نے اور معنی کبھی نہیں کیے، ہم تو ہمیشہ یہی معنی کرتے ہیں۔ آتم نے بھی یہ سوال ہم سے کیا تھا اور اس کو یہی جواب دیا گیا تھا، انسان کو چاہیے کہ انصاف ہاتھ سے نہ دے، یہ تو حلاوت کی بات ہے، انسان اس سے اپنا ایمان بڑھاتا ہے، اگر یہ بات نہ ہو تو پھر یہ سلسلہ ہی ختم ہو جاتا۔ آج کل لوگ خدا تعالیٰ کے قائل نہیں رہے بلکہ دیریہ ہیں، اس لیے خدا تعالیٰ نے اپنے جلال کو ظاہر کرنے کے واسطے ایک انسان کو دنیا میں بھیجا ہے۔ پنڈت صاحب کے چلے جانے کے بعد ایک شخص نے سورہ بقرہ آیت 29 کی آیت کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم کے معنی پوچھے۔ فرمایا انسان پر ایک زمانہ آتا ہے کہ وہ نطفہ ہوتا ہے اور اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، پھر مدارج ستہ سے گزر کر اس پر ایک موت آتی ہے اور پھر اسے ایک احیا دیا جاتا ہے۔ یہ ایک مسلمہ مسئلہ ہے کہ ہر حیات سے پہلے ایک موت ضرور آتی ہے۔ اس آیت میں صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ ایک زمانہ ان پر ایسا گزرا ہے کہ وہ بالکل مردہ تھے، یعنی ہر قسم کی ضلالت اور ظلمت میں مبتلا تھے، پھر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ زندگی عطا ہوئی اور پھر ان کی تکمیل اور ایک موت ان پر وارد ہوئی جو نہ فنا فی اللہ کی موت تھی، اس کے بعد ان کو بقا باللہ کا درجہ ملا اور ہمیشہ کے لیے زندگی پائی۔ ایک حدیث مولوی فتح الدین صاحب نے پیش کی جس کی تعویل کر کے اسے مسیح موعود پر چسپاں کیا جاتا تھا۔ حضور نے فرمایا کیا ضرورت ہے اس بات کی، خدا تعالیٰ نے کھلی کھلی تائیدیں ہمارے لیے رکھ دی ہیں، کیا مناکم ثلاثہ ہمارے مخالفین کے لیے کافی نہیں؟ ایک بخاری کا منکم امامکم منکم، مسلم کا منکم امکم منکم، اور سب سے بڑھ کر قرآن کریم کا منکم وعد اللہ الذین آمنوا منکم، سورہ نور آیت 56۔ منشی نعمت علی صاحب نے کھانے کے لیے عرض کیا، فرمایا تکلف کی کیا ضرورت ہے، ہم کھانا کھا چکے ہیں، جب تم لوگوں نے بیعت کر لی تو گویا ہمارے بدن کے جز ہو گئے، پھر الگ کیا رہ گیا، یہ باتیں تو اجنبی کے لیے ہوتی ہیں۔ حضور نے جماعت کی اعجازی ترقی کے ذکر پر فرمایا کہ ہماری طرف سے کوئی صحیح نہیں کی جاتی، ہمارے واعظ نہیں، بہیں ہمیں اس قدر ترقی ہو رہی ہے کہ عقل حیران ہے، اور اصل یہ ہے کہ اگر ہماری صحیح اور کوشش سے کچھ ہوتا تو شاید شرک ہوتا، اس لیے خدا تعالیٰ خود چاہتا ہے، کرتا ہے۔ ممالک مغربی و شمالی میں جہاں ہم کو 3 آدمیوں کا بھی علم نہیں، مردم شماری کے روح سے 900 سے زائد آدمی ہیں، اور یہ جماعت اب 1 لاکھ سے بھی بڑھ گئی ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کے کام ہیں، خود مخالف محرک ہو رہے ہیں۔ بعض لوگوں کے خطوط آئے ہیں کہ محمد حسین کے رسالوں میں کوئی مضمون دیکھتے تھے تو ان سے معلوم ہوا کہ آپ حق پر ہیں، اور بعض ایسے خطوط بھی آئے ہیں کہ کوئی فقیر ایک کتاب لایا تھا، وہ کتاب چھوڑ گیا اور اس کا پتہ نہیں۔ غرض اس پر ذکر فرماتے رہے کہ مخالفوں نے ہر طرح مخالفت کی مگر خدا نے ترقی کی۔ یہ سچائی کی دلیل ہے کہ دنیا ٹوٹ کر زور لگا دے اور حق پھیل جاوے۔ اب ہمارے مقابل کون سا دقیقہ مخالفت کا چھوڑا گیا، مگر آخر ان کو ناکامی ہوئی ہے۔ یہ خدا کا نشان ہے۔ اس میں 2 چیزوں نے بڑی مدد کی، تعاون نے بیعت کرنے والوں کو بڑھایا اور مردم شماری نے تصدیق کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حق کی یہ بھی ایک پہچان ہے اور اس کی شناخت کا یہ ایک عمدہ معیار ہے کہ دنیا اپنے سارے ہتھیاروں سے اس کے مخالفت پر ٹوٹ پڑے، جان سے، مال سے، اعضاء سے، عزت سے، اور اندرونی اور بیرونی لوگ اور اپنے اور پرائے گویا سب اس کے مخالفت پر کھڑے ہو جائیں، اور پھر بھی وہ حق آگے ہی آگے قدم رکھتا جائے اور کوئی روک اس کی ترقی کو روک نہ سکے۔ چنانچہ قرآن شریف میں ہے فقیدونی جمیعاً ثم لا تنظرونی، سورہ ہود آیت 56۔ سو اس معیار سے ہمارے سلسلے کو پرکھا جائے تو ایک طالب حق کے واسطے کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا۔ دیکھو نہ ہمارا کوئی واعظ ہے نہ لیکچرار، اور دشمن کیا بیرونی اور کیا اندرونی سب اکٹھے ہو کر ہمارے تباہ کرنے کی کوشش میں لگے رہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہر میدان میں ہمیں کامیاب کیا اور دشمن ذلیل ہوئے، کفر کے فتوے لگائے، قتل کا مقدمہ کیا، غرض ہے کہ انہوں نے کوئی دقیقہ ہماری بربادی کا اٹھا نہ رکھا، مگر کیا خدا تعالیٰ سے کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ ہماری ترقی خود مخالف ہی باعث اور محرک ہیں۔ بہت لوگوں نے انہی کے رسائل سے اطلاع پا کر ہماری بیعت کی، اگر واعظ وغیرہ ہماری طرف سے ہوتے تو ہمیں ان کا بھی مشکور ہونا پڑتا،
اور یہ بھی ایک شعبہ شرک کا ہو جاتا، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچایا۔ ایک آپ پاشی اور تخم ریزی تو ایک کسان کرتا ہے اور ایک خود خدا کرتا ہے۔ ہم اور ہماری جماعت خدا تعالیٰ کی تخم ریزی اور آپ پاشی سے ہیں۔ خدا کے لگائے ہوئے پودا کو کون اکھاڑ سکتا ہے؟ حضرت اقدس نے مختلف باتوں کے دوران فرمایا، قبول حق کے لیے قوت اور توفیق اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، اس کی توفیق کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ پھر فرمایا، انبیاء نے کبھی تماشے نہیں دکھائے، البتہ جب ان پر شدائد اور مصائب آتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے تماشا دکھایا کرتا تھا، جیسے قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم الانبیاء آیت 70۔ اس سے معلوم ہوتا ہے ایسا ہی ہم پر قتل کا مقدمہ بھی ایک نار تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔ یہ خواب کی تعبیر میں فرمایا، انبیاء بھی قینچی کا کام کرتے ہیں، ایک طرف سے قطع کرتے ہیں اور دوسری طرف پیوست کرتے ہیں۔ کسی شخص نے کہا کہ صحابہ کے کپڑے میلے کچیلے ہوتے تھے، پیوند لگے ہوئے تھے۔ اس پہ فرمایا، یہ جھوٹ ہے، میلے کچیلے ہونا اور بات ہے اور پیوند ہونے اور بات ہے۔ قرآن شریف میں آیا ہے ورزا فوجر المدثر آیت 6۔ پس پاک صاف رہنا ضروری ہے۔ ایسا ہی قرآن شریف میں فرمایا، لا یمسہ الا المطہرون الواقعہ آیت 80۔